وقوف قلبی. وقوف قلبی کس کو کہتے ہیں؟ وقوف کے لفظی معنی ہے ٹھہرنا، اور وقوف قلبی کے معنی ہے دل پر ٹھہرنا. اور اصطلاحاً اسے کہتے ہیں کہ دل کی مسلسل نگرانی کرنا، دل کی توجہ کو اللہ کی طرف رکھنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کا دل کسی لمحے بھی خالی نہیں رہتا ہے. کسی نہ کسی سوچ اور فکر کے بغیر دل رہتا ہی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو سوچتا ہے. آپ اگر کچھ نہیں سوچ رہے ہیں تو دل یہ سوچ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا ہوں، لیکن سوچتا تو ہے. دل خاموش نہیں رہتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ سوچنا ہے. تو وقوف قلبی کے ذریعے ہمیں اس کی کوشش کرنا ہے کہ یہ جو دل کی سوچ ہے اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، کہ یہ ہمیشہ اللہ کو سوچے. اسے کسی نہ کسی کو تو سوچنا ہے. چنانچہ کسی نے کہا ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیری فکر سے، تیری یاد سے تیرے نام سے. یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ سے گویا یہ کہہ رہے ہوں کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیری فکر سے، تیری یاد سے تیرے نام سے. اسی کو فارسی میں کہتے ہیں کہ دست بکار دل بیار. ہاتھ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور دل اللہ کی یاد میں ہے. دل کچھ سوچ رہا ہے تو آپ کام کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. کام تو آپ کا جو ہاتھ ہے وہ تو کام میں لگا ہوا ہے، لیکن دل کے لیے اس کام کو سوچنا ضروری نہیں ہے. دل تو کچھ بھی سوچ سکتا ہے. اور ہماری زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں. ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اور بازو بیٹھے ہوئے جو صاحب ہیں ان سے باتیں بھی کر رہا ہے. زبان تو بازو والوں سے بات کرنے میں لگی ہوئی ہے اور ذہن سارا روڈ پہ لگا ہوا ہے. سامنے سے کون سی گاڑی آ رہی ہے، مجھے اپنی گاڑی کو کیسے آگے بڑھانا ہے، کہاں بریک کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے. تو بیک وقت دو کام آدمی کر رہا ہے. ہاتھ اور پیر گاڑی چلانے میں لگے ہوئے ہیں، نگاہیں سامنے ٹکی ہوئی ہیں، اور زبان باتیں کرنے میں لگی ہوئی ہے. ہمیں یہ چیز کہ میرے دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، یعنی میرے دل میں خیال اللہ کا رہے اور دل کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو، چاہے میں کسی بھی کام میں لگا ہوا ہوں. یہ اچانک نہیں ہوگا، صرف بولنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی. جس راستے سے روزانہ چلتے ہیں تو آپ ایک دن کسی اور جگہ آپ کو جانا تھا اور آپ اسی راستے پہ چل رہے تھے، لیکن کسی اور خیال میں گم ہو گئے آپ، اور توجہ ہٹ گئی ادھر جانا ہے. تو اب آپ بے خیالی میں کدھر جائیں گے؟ بے خیالی میں آدمی روزانہ جس راستے سے جاتا تھا اسی راستے سے چلتا رہتا ہے. تھوڑی دور جانے کے بعد یاد آتا، اوہ مجھے تو وہاں جانا تھا، پھر پلٹ کے آتا. تو آدمی جس چیز کا اپنے کو عادی بنا لیتا ہے
وہ مسلسل مشق کرتا ہے تو پھر اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ بے خیالی میں بھی مسلسل وہی کام آدمی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ایسے ہی اللہ نے ہمارے دل میں ایسی صلاحیت اور طاقت رکھی ہے کہ اگر ہم اس کو عادی بنائیں کہ یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں یہ لگ جائے، تو پہلے تو ہمیں مشق کرنی پڑتی ہے، پہلے تو ہمیں توجہ دینا پڑتا ہے، پہلے تو ہمیں مسلسل دھیان دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر دھیان کے بغیر بھی وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تموتون کما تحیون، تم جب مرو گے تو ٹھیک انہی کیفیات کے ساتھ، انہی خیالات کے ساتھ اور انہی چیزوں کے تذکروں کے ساتھ مرو گے جن تذکروں کو تم زندگی میں کیا کرتے تھے۔ کہ خیال کے زمانے میں، زندگی میں آدمی جو کرتا تھا تو موت سے پہلے سکرات طاری ہو جاتا ہے، بے ہوشی کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، آدمی اس میں بے خیالی میں بھی وہی کام کرتا ہے۔ تو کامیابی کا تعلق اللہ کی یاد سے ہے، جتنا اللہ کو یاد کریں گے آدمی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت مجاہد جو مشہور مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الذکر الکثیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لا ینساہ بحال، کہ کسی حال میں اللہ کو نہ بھولے، یہ ہے ذکر کثیر۔ اور ہم تو بھول جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ذکر کثیر والی صفت حاصل نہیں ہے۔ یہ چیز ہے، اس کو اللہ نے اس کی کوئی تحدید نہیں کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کرنے والوں میں سب سے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں باللیل والنہار، دن میں رات میں، فی البر والبحر، خشکی میں سمندر میں، والسفر والحضر، سفر میں بھی وطن میں بھی، والغنا والفقر، خوشحالی میں بھی اور تنگ حالی میں بھی، والمرض والصحت، بیماری میں بھی اور صحت میں بھی، والسر والعلانیت، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، تنہائی میں بھی اور پبلک میں بھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو کہتے ہیں ذکر کثیر، تو اب یہ تو ذکر زبان سے نہیں ہو سکتا ہے، اب یہ دل ہی کی یاد ہے جو ان تمام حالتوں میں باقی رہ سکتی ہے۔ تو یہ جو دل سے اللہ کی یاد ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، اس کو اصطلاح میں وقوف قلبی کہتے ہیں، کہ ہم اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے، آپ کو اور تمام ہی اہل ایمان کو اللہ کی یاد والی زندگی نصیب فرمائے، اس لیے کہ اس کے بغیر پھر کامیابی، جس اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس کو یاد کیے بغیر آدمی کامیاب ہو جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد